آج گفتگو کر سکوں گا، اور باقی سب غیر اہم ہو گئے۔ وہ کیوں ہوئے؟ خواجہ سعد رفیق نے ایسا چہرہ دکھایا ہے ان کو، وہ بہت سا اختلاف رہے گا، لیکن ٹویٹ بڑا زبردست کیا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اور یہ اس ٹویٹ نے ان کے اپنے قیادت کا آئینہ دکھا دیا، یعنی اور بات رہ نہیں گئی نا۔ یہ جو پورے بندے اکٹھے کیے، صحافی اکٹھے کیے، لوگ لے کر گئے، اثر ایوب نے بھی چہرہ دکھا دیا تھا ان کا کہ کچھ لاہور سے لوگ آ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں قیادت کٹی، بڑی لوگ وہاں جو ٹی وی چینلز پہ آ کر بیٹھتے ہیں وہ وہاں پہنچی ہوئی، وہاں بیٹھ کر وہ کیا کرنے گئے تھے؟ بھائی چنے بیچنے گئے تھے، اور کیا رہ گیا تھا؟ یعنی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور انہیں ابھی بھی یعنی اب تو بھئی اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پر کھیل رہے ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن کھلاڑی ہے۔ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے نا، یعنی آپ یہ کیس آپ نے بنایا ہے، یہ والا کیس آپ نے بنایا، یا تو کھل کے کہیں ہم نے بنایا ہے کیس، اور اگر آپ نے بنایا ہوتا تو آفتاب سلطان تو چیئرمین نیب لگایا تھا، وہ استعفیٰ کیوں دے گیا تھا؟ پھر یہ نذیر بٹ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اس کیس کو چلایا۔ جس طرح نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو پاکستان میں تو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس بات کی۔ چلیں آپ کو آگے لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا، تمام ججز دستیاب ہوں گے، اور اگر اپیلیں دائر ہوتی ہیں عمران خان صاحب اور بش حبیبی کی، تو پہلا امکان تو یہی ہے کہ یہ ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس مقرر ہوں گے۔ ڈویژن بینچ بنے ہوئے ہیں، اور دوسری پاسبلٹی دوسرا ڈویژن بینچ کے سامنے بھی جا سکتا ہے۔ یعنی میں موقع کا فائدہ اٹھاتے بھی آپ کے سامنے اگر دوسرا ڈویژن بینچ بھی میں سامنے رکھ دوں تو مناسب ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے وہ ڈویژن بینچ دوسرا کیا ہوگا، اس ڈویژن بینچ میں کیا چانسز ہیں جانے کے۔ یہ میں سامنے کھول لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، محسن اختر کیانی کا ہے دوسرا ڈویژن بینچ، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے، جسٹس سمن رفت ہے، جسٹس بابر ستار اور جسٹس محمد ارباب طاہر ہیں۔ اب نیب کے کیسز میں کیا جا سکتے ہیں؟ دیر از اے پاسبلٹی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس نہ چلا جائے، اور یا چیف جسٹس، یہ دو ہی بینچز مجھے نظر آتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹین ہونا۔ اور آپ کو یاد ہے سائفر کا کیس اگر دیکھا جائے تو اسپیشل بینچ سنتا تھا، اور نیب کے کیسز جو توشاخانہ والا ہے، آپ توشاخانہ 2 کا جو ہے وہ آپ نے اپیلیں دیکھی تھی کہ کون سے جج سن رہے تھے، اور جو چیزیں ساری سامنے آئی تھیں وہ بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ اب جہاں جس بینچ کے سامنے لگے گا وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن جو نئے ججز نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ نیا معاملہ جو ہے آگے آئے گا۔ ہمارے ایک دوست ہے لیکن شرم اور حیا نہیں ہے ان کو، صحافت کے نام پر اب کیا میں کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں، نام لینا میں گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے 2016 کی ایک ٹویٹ کا آپ ذکر کرتے ہوئے میرا کو ذکر کیا، انہوں نے کہا یہ 4-5 پہلے ایک پروگرام میں آیا شادی کی کہانی، ایسا انہوں نے مجھے ایٹریبیوٹ کر دی مریم صفدر کی، حالانکہ تاریخی طور پر بات ہے کہ یہ تاریخ میں کہاں کہاں کس کس لوگوں نے ذکر کیا، لیکن جھوٹ بولنا شرم ہونی چاہیے۔ ایک تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ نون لیگ کے اس حد تک ملازمت کی حد تک چلے جائیں تو اچھا نہیں لگتا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ جھوٹ لکھنے پہ انشاءاللہ العزیز ان کے اگینسٹ کارروائی کا آغاز کر رہا ہوں میں۔ پہلے قانونی نوٹس جائے گا ان کو، اور پھر آگے جو کارروائی ہوگی وہ دیکھا جائے گا کہ آپ جھوٹ مت بولیں ان باتوں کو۔ بھئی کیا آپ اگر آپ واقعی باخبر صحافی ہیں تو جا کے گوگل سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہانی کب سے چل رہی ہے اور کس کس نے کہانیاں بنائی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو حقیقت بتا دی تھی ساری سامنے، میں تو ان باتوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی کنسرن ہے اس حوالے سے۔ چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ جو سارے مورے جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئے۔ جواد احمد جو ہے نا پی ٹی وی گانوں کی وجہ سے کافی مقبول رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سیاست میں چھوڑ دیا۔ مورے تو تیار ہوتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ تو تیار کرتی رہتی ہے چہرے مورے، کبھی ادھر سے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، تو کس وقت سامنے لے کے آنا ہے۔ جب ان کو رکھا گا وہ پلانٹ کر دیا جائے گا، اور برابری پارٹی انہوں نے بنائی اور وہی سنایا گیا وہ پاکستان کی آخری امید ہے۔
عمران خان کی تنقید کی بڑی کوشش کرتے رہے، اور نام نہاد آخری امید کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بجلی کی چوری کا پکڑی گئی اور ان کی اہلیہ کے بیوٹی پارلر میں پیش آیا، لیسکو ملازمین سے میٹر بھی چھین لیا، سارا کچھ دیکھا، جھگڑا بھی کیا، اور جواد احمد اور عدیل اور دیگر افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا، اور موصوف کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میٹر ان کے نام ہے یا نہیں، اور وہ معاملہ سیاسی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ یعنی وابڈا کے ملازم تو عمران خان کے ملازم نہیں ہیں یا کسی اور کے ملازم نہیں ہیں، اور تو آپ اگر وہ وابڈا کے ملازم آئے تھے، آپ کے تعلقات بہت ہیں اسٹیبلشمنٹ میں آس پاس، بہت ضروری ہے، آپ تو عمران خان کے خلاف چلتے ہیں، تو آپ کے خلاف کیا ضرورت پڑی تھی ان کو، وہ تو کھل کے سامنے آ جاتے، لیکن آپ نے سارا حالات اور واقعات یہ بنا دیے۔ مریم صفدر جس طرح ٹک ٹاک پہ اور کوشش کر رہی ہیں مختلف ٹی وی چینل اپنا کالجوں میں جا کر، اچھا وہ ہے کچھ نہیں نا، اب سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح ملنا ہے، کس طرح ان معاملات کو دیکھنا ہے، اور وہ حیران کن بات ہے، بڑی پذیرائی دیکھنے والی بات ہے نا کہ ہونا کیا ہے سارے معاملوں میں، اور کھیتوں میں جہاں راستہ نہ ہوا لوگ فصلوں کو برباد کر کے پیدل چلنا شروع کر دیں تو وہاں راستہ بن جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے کام ہے، اور پھر جو ان باتوں پر انجان ہو تو ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ راستہ ہے، فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بالکل ایسے ہی فصل کا نقصان کر کے مریم صاحب یہ ہر جگہ اپنی تصویر چپسا کر کے یہ برابر کرانے کی کوشش کری ہے، یہ کام جو وہ کروا رہی ہے، وہ ماضی قریب میں خواجہ آصف نے ایک ہسپتال اپنے والد کے نام کروایا تھا، کئی ہیلتھ سینٹر مریم صفدر نے اپنے نام کروائے، اور جو عمران خان کے دور میں بہترین کام کر رہے تھے، ان کو بس نہیں یہ چل رہا کہ القادر ٹرسٹ کا نام بھی اپنے نام ہی نہ کروا لیں، ممکن ہے کہ مستقبل میں اس کی نام تبدیل کر دے اور مریم صفدر کا نیا کارنامہ، انہوں نے اپنی تصویر کے لیے 10ویں کے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ایک نیا باب پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار شامل کیا، ان میں نام، تصویر، اپنی والدہ کلثوم نواز کی تصویر اور نام شامل کروا لیا۔ اب یہ تو یہی بتاتا ہے نا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ حسن جی بھائیوں کی طرح سے ہیں، لیکن اب کئی چیزوں میں وہ اب سامنے آ گیا کہ جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں، آخر بتاتے بھی رہے ہیں، ڈیٹے بھی بتاتے رہے ہیں، تو اب جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا مختلف چینلز پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اور جہاں جو کہتا ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کر عمران خان سزا سے گھبرایا ہوا اور پریشان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ جب سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کو جب سزا سنائی گئی تو وہ اپسیٹ نہیں ہوئے، جب بیگم کو سزا سنائی گئی تو پریشان ہوئے۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اب اس پہ پھر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے سزا، اور عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑی بات ہے، وہ تو اس سے کوئی فرق تو کوئی نہیں پڑتا، عمران خان کو سمجھ آ گئی، اس عدالتی نظام کی سمجھ آ گئی، اس کو تو ایک ایک چیز سمجھ آ چکی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ نظام کیا کر رہا ہے، اس نظام پہ تھو کرتے ہیں وہ اس سسٹم کے اوپر۔ اور عمران خان کو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ القادر ٹرسٹ لے لیں، باقی کیسے سارے دیکھ لیں، جتنے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کو پذیرائی عالمی مل رہی ہے، عمران خان صاحب کو پذیرائی پوری دنیا میں مل رہی ہے، اور یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ پذیرائی ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی سزا پر غیر قانونی قرار دے رہا ہے، مگر ہمارے یہاں چند جاہل سمجھتے ہیں کہ انہیں ارسطو کہا جائے، عالمی میڈیا القادر ٹرسٹ کے فیصلے کو بوگس اور پاکستان میں مزید عدم استحکام کی وجہ قرار دے رہا ہے۔ حکمران کو ایک بار پھر بی بی سی، گارڈین، CNN، رائٹرز، بلومبرگ، واشنگٹن ٹائمز، الجزیرہ اور دی ٹیلی گراف جیسی عالمی اداروں کی تنقید کا سامنا ہے، اور مجرموں نے پاکستان کے لیے سوائے شرمندگی اور رسوائی کے کچھ نہیں دیا، اور یہ صرف عمران خان کو چلنے کی کوشش کری جا رہی ہے، اور جو صرف اس ہائیبرڈ رجیم کی حمایت یافتہ حکومت کے لیے بڑا اور مقبول، یعنی کیا مقبول ہونا ہے، گر گئے ہیں نیچے، اور آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کوشش کر کے دیکھ لی ہم نے آپ کو، اور میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا، یہ میں نے 148 صفحے سارے پڑھ لی ہیں، اور ایک بات بڑی زبردست ہے جو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہی تھی، میں پھر دہراتا چلوں، میں صفحہ متعلقہ کھول لیتا ہوں، وہ صفحہ ذرا ضروری ہے، یہ صفحہ نمبر 101 ہے اور 56 پیرا ہے، یہ میوچل لیگل اسسٹنٹ کے حوالے سے جو اصل بات سمجھنے والی ہے
وہ تو حسن نواز کی جائیداد 1 ہائیڈ پارک